الرحمن الرحیم قصہ اصحاب الاخدود بول کے قرآن کی سورت 87 نمبر میں سورہ البروج، شاید آپ بہت سارے بچوں کو یاد بھی ہوگا، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ چیک کریں۔ ہلو، آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ یہ لگائیں گے کیا بولتا، آ رہی ہے آواز آپ لوگ کو؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ دعا کو پڑھ لیجئے آپ لوگ بھی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ ہم پریکٹس کرنی چاہیے ہمیشہ اپنے، جب بھی آپ کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کو جو ہے، آپ اسکول کا بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ دعاؤں کو ہم پڑھنا شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا کہ اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، مشکل نہ فرما۔ اور دوسری دعا جو ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جیسے میں نے کہا تھا، سورت نمبر 85 میں جو سورہ البروج کے نام سے سورت ہے، 30ویں پارے میں سورہ ہے، جس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک بہت ہی جو ہے نا یونیک قصہ اس میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آیا ہے وہ، یہاں پہ جو ہے اس کا یعنی کہ بریفلی اس پہ بتایا گیا ہے کہ یہ قصے کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات البروج، آسمان کے قسم جس میں میسنس جو سٹارز کے جو ہوتے وہ اس کو کہتے ہیں بروج، تو اس کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ کھا رہے ہیں، تو اس کی قسم میں کھاتا ہوں۔ اس کے بعد والیوم الموعود، یعنی اس دن کی جس کا وعدہ، کس چیز کا وعدہ کیا ہے اللہ نے؟ قیامت ہونے کا وعدہ ہے۔ یہاں پہ قیامت کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اس کی والیوم، اس دن کی جس دن کا وعدہ یعنی کہ قیامت کا ہے، وہ شاہدین و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یعنی لوگ جو جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے حاضر ہے، جس کے پاس حاضری دینے کا ہے ہم کو، قیامت میں جو ہے سب حاضر ہوں گے اللہ کے پاس۔ اس کے بعد قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندق والے۔ یہی جو ہے نا خندق والا اصل، یہ ہم کو یہ اسٹوری یہاں کی پڑے گی ہم انشاءاللہ۔ خندق والے مینس ٹرنچز جیسے ہوتے ہیں نا، بڑے ٹرنچز، اس کو خندق بولتے ہیں اردو میں۔ تو یعنی کہ خندق میں ڈال کے جن کو مارا گیا تھا ان کو ہلاک کر دیے گئے خندق والے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ جھونک رکھا تھا ایندھن جس میں، یعنی کہ جو ٹرنچز جو تھے اس میں بادشاہ نے کیا کیا تھا، وہ اس میں پوری آگ لگا دی تھی اس نے، تو اس کے بارے میں ہے النار ذات الوقود، وہ آگ جھونک رکھا تھا ایندھن جس میں وہ آگ لگا دیا تھا۔ اس کا مطلب اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ اس کے کیا بولنا چاہیے، بینک آف ٹرنچز کے لا کے لوگوں کو بٹھائے تھے وہ۔ اذ ہم علیہا قعود، جب اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو ظلم کر رہے تھے اہل ایمان پر، وہ اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ یعنی کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے اور کچھ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لانے والے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ بادشاہ نے جو ہے خندق کھود کے اس میں جو ایمان لائے اس میں ان کو ڈال رہا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور نہیں بدلا لیا ان سے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے تھے، یعنی اس لیے ان لوگوں کو مار رہا تھا وہ کیونکہ وہ ایمان لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اللہ پر غالب، جو غالب سب خوبیوں والا ہے،
کس پہ ایمان لائے تھے وہ؟ دا سیلف پرائس ورتھی، یعنی کہ غالب جو ہے عزیز الحمید کے معنی دا سیلف پرائس ورتھی، تو ان کے لیے وہ ایمان لایا تھا اللہ پہ، لوگ وہ ایمان لائے تھے، اس لیے ان کو کیا کر رہے تھے؟ ان کو مار رہے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ جس کی بادشاہی ہے، کس کی بادشاہی؟ اللہ کی بادشاہی، کس پہ؟ سارے زمین میں، سارے آسمان میں، اسپیس میں، دنیا کی ہر جگہ پہ اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کو چلانے والا ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز جانتے ہیں، پتھر کے اندر جو ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، سمندر کی گہرائی میں جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کوئی چیز جنگلوں میں چھپی ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، کتنے پتے ہیں، کون سا پتا کب گرنے والا ہے، سب اللہ جانتے ہیں، کتنے بندے ہیں، کس کو کب رزق دینا ہے، کس کو کب بیماری دینا ہے، کس کو کب مارنا ہے، کس کو کب جو ہے رزق دینا ہے، یہ سب اللہ سب جانتے ہیں۔ آپ اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو یا دن میں ہو یا رات میں ہو، یا آپ چھپ کے کر رہے ہوں کوئی چیز، یا آپ جو ہے کھلے میں کر رہے ہوں، سب اللہ جانتے ہیں ہر چیز پر۔ واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے تکلیفیں دی مومن کو، وہی جو بادشاہ جو ہے تکلیفیں دیا، کس کو دیا؟ مرد اور عورت، مومن مرد اور عورتوں کو توبہ وہ تکلیف دی۔ اگر وہ، یعنی کہ یہ پرانے دور کا بھی ہے، اب نئے دور میں بھی ہو جائے گا، جو کوئی ایمان لایا مسلمان، مومن اور مومنات، یعنی عورت اور مرد، تو کیا ہوگا پھر؟ لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، پھر اگر اس نے توبہ نہیں کی، اگر کوئی کسی کو تکلیف دے کسی بھی طریقے کی، پھر اس کو توبہ نہ کی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، جلنے والا عذاب ہے جہنم کا۔ تو یہاں بھی ہم کو یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کسی سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کسی مومن کسی کی یعنی غیبت کرتے ہیں یا کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، تو پہلے تو انہی سے معافی مانگ لیں، پھر اللہ سے توبہ کریں، یا 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھ کے معافی مانگے اللہ سے، اللہ نے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہاں پہ ہم کو یہ سبق لینا ہے اس میں، پرانے دور کا بھی تھا، اب اس دور میں بھی ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو اس کو جو ہے فوری توبہ کر کے معافی مانگ لینا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ جب انسان پیدا ہوا، انسان ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانا ہے، آخری نبی ہے ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، ایمان لانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ کی کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گا، یہ فائنل اللہ تعالیٰ کے آرڈرز ہم کو مل چکے ہیں، تو اس پہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ اور دوسری چیزیں بھی ہیں، فرشتوں پہ، آخرت پہ، ہم نے آگے پڑھ چکے ہیں اپنے کلاسوں میں، ایمان لانا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اعمال اتارے ہیں، جو عمل کرنے کی چیزیں اتاری ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، غیبت نہیں کرنا، اچھے کام کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، جتنے بھی چیزیں آئے ہیں وہ سب پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو کیا ہے؟ عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ لہم، ان کے لیے، جنات تجری، جنت ہے جس کے نیچے کیا ہوتی؟ نہریں بہتی، نہریں مینس کینالس یا ریور کہیے آپ، اس کے نیچے بہے گی، یعنی کہ لوگ جو ہے نا دور دور جا کے کیا بولتے ہیں آپ کے بینکس آف سی کے جو ہے ولیج بناتے ہیں، کیونکہ وہ خوبصورت دکھتا ہے، سامنے آپ کا جو ہے پانی ہے اور اس میں ہریالی ہے، بہت سارے درخت ہیں، تو اس کو دیکھنے میں اچھا لگتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت تجری، جس کے نیچے نہر بہیں گے، وہ باغات ہیں، کیا ہے؟ باغات ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ذالک الفوز الکبیر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا بڑی کامیابی ہے؟ کہ بندہ ایمان لائے، پھر اس کے بعد نیک عمل کرے تو اس کے لیے جنت ملے گی، تو یہ فائنل آپ کی کامیابی ہوگی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔
دنیا میں آپ کو بڑے رتبے ملنا یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا میں جو ہے ایک لمٹ کی کامیابی ہے وہ، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی جسے کہتے ہیں نا وہ کامیابی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، یہ ہم کو آخرت میں جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، نیک ایمان لائے ہم الحمدللہ، ایمان پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ، ہم نیک عمل کر رہے ہیں اور کریں گے، اور اپنے نیک عملوں کو اور زیادہ کریں گے ہم، تو کیا ہوگا، ہم کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم یہاں سائنٹسٹ بن جائیں یا پائلٹ بن جائیں یا کوئی کنٹری کے آپ پریسیڈنٹ بن جائیں تو بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کب ہوگا وہ؟ اگر پریسیڈنٹ بھی ہے تو کامیاب اس وقت ہوگا جب وہ اللہ پہ ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، قرآن پہ ایمان لائے، آخری کتاب ہے، نبی آخری ہے۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس پہ عمل کرے، اس کی نیک کاموں پہ عمل کرے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اگر بڑا ہو کے پھر ان چیزوں کو نہیں کرے گا تو وہ ناکام ہو گیا، دنیا میں بھی ناکام ہو گیا، سکسیس نہیں ہے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی سکسیس نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ عمل کرے گا تو ان کیا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو، بہت سے لوگوں کو دیکھیں آپ جو دنیا کے ساتھ دین کو لے کے چلتے ہیں، جو دین پہ پورے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہت عزت کرواتے ہیں۔ آپ جو ہے نا جن کے ساتھ گزرتی ہے وہ جانتے ہیں، جیسے کہ اب داڑھی سے لوگ اتنے بظاہر نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں جہاں پہ داڑھی والے جیسے سنت کو ایک عمل کرنے والے جاتے ہیں تو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کرتے، داڑھی والے کو دیکھ کے کہ بھئی یہ اللہ کی ایک نبی کی سنت پہ چلنے والا ہے، یہ اطاعت کرنے والا ہے اللہ کی ولی۔ تو اس طریقے سے اپنی دین پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، سب اللہ تعالیٰ کھولنے والے ہیں، بس ہم کو مضبوطی سے اپنے دین پہ کھڑے ہونا ہے۔ یہ جتنی بھی ہوائیں ہیں، آندھی ہیں، گندگی کے، گناہوں کی، اللہ کی مخالفت کی، نبی کی مخالفت کی، آپ اگر سے اس میں اسٹرانگ کھڑے ہوں گے تو یہ سب گزر جائیں گے، اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، آخرت میں بھی اللہ کے پاس کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں بھی پکڑ لے تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑ لے تو اسے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اس کے عذاب سے چھڑانے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیماری پہ پکڑ لے، آپ دنیا کے کوئی ڈاکٹر مل کے بھی اس کی بیماری کو دور نہیں کر پائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے پیسے کی جو ہے کمی سے اگر سے پکڑ لے کسی کو، تو وہ چاہے دنیا کی کچھ بھی چیز کر لے، اس کو جو ہے نا اس میں سے نکل نہیں پائے گا وہ۔ تو جب تک اللہ کسی کو چیز عطا نہیں کرتے وہ اسے نہیں ملتی، چاہے صحت ہو، چاہے مال ہو، چاہے عزت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے رتبہ یعنی کہ پوزیشنز ہو کسی میں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم کو ملے گا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہم اللہ کو راضی کر کے اللہ سے دعائیں مانگ کے، آپ اپنی جو بھی آپ کی یعنی کہ دل میں تمنا ہے، آپ جو بھی بننا چاہ رہے ہیں، جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ جو ہے نا کن فیکون والے ہیں، کوئی بھی چیز جب بنانا چاہتے ہیں آپ بول لیں تو بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کن کہتے ہی ہو جاتی، فیکون ہو جائے گی، بس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ صفت والے ہیں، تو وہی ہم کو پیدا کیے اللہ تعالیٰ، مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنائے، معلوم ہے آپ لوگ سنے ہیں اس سے پہلے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکنے کے بعد جو ہے اس میں وہ انسان بنے، تو اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر ہم سارے لوگ جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں وہ سب ایک دن مرنے والے ہیں، چاہے 100 سال زندہ رہیں، چاہے 50 سال رہیں، چاہے 200 سال زندہ رہیں، لیکن ایک دن مر کے اللہ کے پاس لوٹ کے واپس جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اسے زندہ کریں گے قیامت کے لیے۔ تو یہی بول رہا ہے، اور وہی دوبارہ زندہ کرنا، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا بھی وہی تھا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر دوبارہ ہم کو زندہ کریں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ ہے بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اتنے بندہ، ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ بندہ اگر سے زمین اور آسمان کو اپنے گناہوں سے بھر دے، اتنے گناہ کرے، شاید سب لوگ مل کے بھی اتنے گناہ نہ کر پائیں گے، اگر اتنے بھی گناہ کر دے اور اللہ کو جو ہے آپ روتے ہوئے، اللہ سے التجا کرتے ہوئے اگر سے اس سے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں، چاہے آپ کتنے بھی گناہ کریں،
لیکن ایک دن ندامت سے آپ کے کہ میں نے یہ جو کیا ہے میں نے غلطی کی ہے، اور ایک آنسو بہا کے بھی اللہ سے آپ معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ یہاں دو صفت اللہ کی بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، ایک بخشنے والا ہوں، دوسری بول رہے ہیں میں محبت کرنے والا ہوں۔ محبت کیسی ہے؟ ایسی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ آواز نہیں آ رہی بول رہے ہیں دوسرے کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں، جب ابھی یعنی کہ ہم ماں کے پیٹ میں ہی ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی ہمارے دودھ کا انتظام فرما دیتے ہیں کہ بھئی بچے کو تکلیف نہ ہو، آنے کے بعد اسے غذا نہ ملے۔ پیٹ میں بھی جب اندھیرے میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں۔ بعض ایسی جگہ ہے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ایک جگہ جا رہے تھے، پھر اللہ سے ان کی گفتگو ہوتی تو رزق پہنچانے کے بارے میں بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم یہ پتھر کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ جو ہے نا اپنی عصا جو لکڑی جو دیے تھے اللہ تعالیٰ ان کو، بولے کہ اس پہ پتھر لکڑی مارو اس پہ۔ تو جب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ لکڑی ماری تو ایک پتھر ٹوٹا، وہ پہلا پتھر، اس کے اندر سے دوسرا پتھر نکلا۔ تو پھر بولے پھر دوسرے پتھر پہ لکڑی مارے تو اندر سے تیسرا پتھر نکلا، تھرڈ ون۔ پھر اس پہ تھرڈ پہ پتھر پہ مارے تو اندر ایک کیڑا نکلا، اور کیڑا جو ہے نا اس کے منہ میں ایک پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں وہاں تک بھی اپنے رزق کو پہنچاتے ہیں جو پتھر کے اندر پھر تیسرے پتھر کے اندر بھی جو اس کی مخلوق ہے۔ تو اور پھر وہ جو ہے نا بولے اس کو کان لگا کے سن رہے تو اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ وہ بول رہا تھا کہ اللہ میں کہاں رہتا ہوں وہ جانتا ہے، اور میرے رزق کو یہاں جانتا ہے۔ تو اتنی محبت کرنے والے ہیں کی محبت سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے آپ کی تھوڑی بیمار ہو جائے تو کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، راتوں میں جاگتی ہے، وقت پہ آپ کو دوائی دیتی ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت ہے، ماں کے دل میں بھی محبت ڈالنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ہیں۔ اس نے اپنی تھوڑی سی اس کے دل میں ڈالی ہے محبت، تو وہ ہم سے اتنی محبت کرتی ہے بچوں سے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جو ہے نا 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ محبت کرنے والا ہوں۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک، بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ مالک ہیں، ساری چیزوں کے بھی ہیں، عرش کے بھی مالک ہے۔ فعال لما یرید، سو کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ سوائے اللہ کی مرضی کے دنیا میں کسی کی مرضی نہیں چلتی، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا کسی پہ۔ اللہ کا حکم فائنل ہے، اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ جیسے میں کہا تھا کن فیکون، ہو جا کہتا ہے اللہ تو چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پانی میں جب فرعون کا لشکر دونوں مل کے آ گئے تھے، فوج ان کے پیچھے پڑی تھی فرعون کی، تو پانی کیا کرتا ہے؟ پانی تو ڈبا دیتا ہے نا بندے کو۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے وہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا لاٹھی مارے، وہ عصا مارے، لکڑی مارے، تو کیا کرے 2 راستے بن گئے دریا میں، دریائے نیل میں کیا ہوئے؟ راستہ بن گیا، پورے جتنے ان کے وہ تھے ان کے راستے بن گئے اتنے قبیلے کے۔ تو پھر وہ راستے کھل گئے، اس میں سے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے جتنے ان کے ساتھی تھے اس میں سے نکل گئے۔ یہ اللہ اس میں پانی کی بہنے والی صفت کو ہٹا کے اس میں سے راستہ بنا دیا تھا ان کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر جیسے وہ گزر کے باہر نکل گئے تو فرعون جب اسی راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ کا ویژن، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ ڈوب جائے۔ تب جو ہے نا سمندر وہ دریا جو ہے پھر سے برابر ہو گیا اور اس میں فرعون مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل سکتے ہیں، پانی کا رخ بدل سکتے ہیں، پانی کی کیفیت بدل سکتے ہیں، زندے کو مردہ کر سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حال لشکروں کا؟ کون لشکروں کا؟ فرعون کے لشکر جو ابھی میں نے بولا، فرعون کا لشکر تھا، اس کی فوج جو تھی، اور ثمود جو تھی اس کی فوج جو تھی، اس کے ماننے والے جو تھے اس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا اللہ کو، تو کیا ہوا ان کے لیے؟ کیا ہوا؟ واللہ من ورائہم محیط، اللہ کیا کرا؟ ان کو گھیر لیا، یعنی کہ ان کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ کو تو آسان ہے، کتنی بھی بڑی فوج ہو، کتنے بھی بڑے میزائل ہوا،
اللہ کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ یہ بہت طاقتور تھے، دنیا کے فرعون جو ہے بہت طاقتور بادشاہ ہے، ان کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی بولتا تھا، میں بے شک خدا ہوں، تو اس کو بھی اللہ نے پکڑ لیا۔ سمود جو ہے تو وہ بھی بڑے بڑے جو ہے پہاڑوں میں اپنے یہاں ہے سعودی عرب کے اس میں ہے، وہ بڑے بڑے پہاڑ راکس کو جو ہے گھر بناتے تھے کاٹ کے اس کو، تو انہوں بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم کو کوئی یہ نہیں کرنے والا ہے بول کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا تھا، ان کو جو ہے ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے انہیں گھیر کے پکڑ لیا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں ہم سب، اللہ نے ہم کو ایسی بہترین کتاب عطا فرمائی ہے جس میں ہر چیز ہے، دنیا کی سے لے کے آخرت تک کی ہر چیز ہم کو اس میں ملتی ہے۔ ایک جو ہے نا ہر چیز کا ایک مینول ہوتا ہے، جیسے اب ایک لیپ ٹاپ ہے تو اس کا مینول ہے، جیسے آپ کے پاس اے سی ہے اس کا مینول دیتے ہیں، اور جو ہے جیسے آپ کا پاس واشنگ مشین ہے تو اس کا بھی ایک مینول ہوتا ہے، اس کو کیسے لگانا ہے، اس میں موٹر کتنے کی ہے، اس کتنا دینے کا ہے، اور اس میں وہ لوڈنگ کتنی ڈالنا ہے، کتنے کپڑے ڈالنا ہے، کتنا ویٹ ڈالنا ہے، کتنا پانی ڈالنا ہے، ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے دین پہ چلنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قرآن دیے، قرآن ایک مینول ہے، پھر اس کا ڈیٹیل ہم کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں دیے، احادیث میں دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی کر کے اپنی زندگی بتائے، کیسے ہم کو چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے لوگوں سے ملنا ہے، کیسے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، کیسے بڑوں کے ساتھ رہنا ہے، رشتہ دار کے ساتھ، ساری تفصیل ایک ایک، یعنی کہ آپ جیسے صبح جاگتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کر رات ہونے تک اور جو ہے مرنے تک کی ساری چیزیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں فی لوح محفوظ، اور اس کے آخر آیت میں ہے کہ یہ جو ہے محفوظ ہے، اللہ کے پاس لوح محفوظ میں قرآن پہلے لکھا گیا تھا، وہاں پہ محفوظ ہے۔ تو اب یہ سورت جو ایک واقعہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ ہے وہ واقعہ، اس لیے جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا مسند احمد میں یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا، جیسے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، میجیشنز ہوتے ہیں، وہ پہلے کے دور میں بھی ہوتے تھے، ابھی بھی جو کافر ہوتے ہیں ان کے پاس میجیشنز ہوتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، آگے کیا نہیں کرنا ہے، چیزیں کیا برائی آنے والی ہے، سب غلط سلط رہتا، وہ اس پہ ہم کو اعتبار نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اعتبار کرتے اس پہ۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا، وہ جادوگر کیا ہوا، اس کے پاس بادشاہ کے پاس رہتا تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے کیا کرا، بادشاہ سے کہا کہ بھائی میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور مر سکتا ہوں میں کبھی بھی، تو کیا کرو، مجھے ایک بندے کو دے دو، آپ ایک لڑکے کو دے دو جو ذہین ہو، ایسے لڑکے کو دو تاکہ میں اپنا علم اس کو سکھاؤں، وہ ذہین ہو، تیز دماغ کا ہو۔ تو بادشاہ کیا کرا، اب ایک بچے کو سلیکٹ کیا، اس کو سلیکٹ کر کے کیا کرا، اس کو بھیجا، کہاں بھیجا، وہ جادوگر کے پاس، جو جادو کرتا تھا، جو میجیشینز تھا، اس کے پاس وہ بچے کو بھیجا۔ تو بچہ کیا کرا، جب اس کے پاس میجیشین کے پاس جاتا تو راستے میں جو ہے نا ایک اللہ والے کا گھر ملتا تھا، جو اس وقت جو ہے آپ کے وہ پیریڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، تو جب اس وقت جو بھی تھا تو وہ سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس میں ایک بزرگ کی یعنی کہ مطلب عبادت خانہ تھا، ان کی مسجد تھی کہیے آپ ایک معنوں میں، تو وہ مسجد ان کا مدرسہ تھا، مسجد تھا، تو وہاں سے جب وہ گزرتا تھا تو ان کا واز ہوتا تھا، وہ اسپیچ دیتے تھے، ان کو لیکچر دیتے تھے وہ دین پہ، تو وہ کھڑا ہو کے جو ہے نا ان کو سنتا تھا۔ وہ لڑکا کیا کرتا تھا، جاتے آتے وہ رستے میں ملتا تھا تو وہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے وہ ٹھہر کے وہ سنتا تھا ان کا اسپیچ، اور اس کے عبادت کو دیکھتا تھا وہ کیسے عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی بات کو سنتا تھا، اور یہاں رک جایا کرتا تھا، یہاں پہ رک کے جاتا تھا ہمیشہ۔ تو جادوگر بھی جو ہے نا مارتا تھا، جب لیٹ پہنچتا تھا یہ بچہ تو جو میجیشین تھا اس کو مارتا تھا۔ اب پھر اور جو ہے نا ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر پہنچتا تھا، جب ماں باپ کے پاس پہنچتا تھا تو وہ بھی جو ہے نا اس کو مارتے تھے، دونوں طرف سے اس کو بیچارے کو جو ہے نا آواز نہیں آتی بول رہا ہے، تو وہ کیا ہے، ماں باپ بھی اس کو مارتے تھے، کیونکہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ہوتا، کبھی دیر ہو گئی کری تو جو ہے نا ڈانٹ پڑتی تھی،
اسی طریقے سے یہ بچہ جو ہے وہاں رک کے جو ہے وہ ان سے بات سنتا تھا، تو ادھر ماں باپ بھی مارتے تھے، ادھر پہنچتا تو وہ جو جادوگر میجیشین تھا وہ بھی مارتا تھا. پوچھے کیوں کہ دیر ہو گئی تو کہہ دینا. تو اس کے بعد کیا کرا، یہ جا کے اپنے جو اسکالر تھے ان کو بولا کہ بھائی میں جو ہے نا دونوں طرف پٹ رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں تو ان جادوگر بھی مجھے مار رہا ہے، ادھر گھر پہ جا رہا ہوں تو گھر والے بھی مار رہا ہے، میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ایسا کہہ دو ان لوگوں کو کہ میں جو ہے کیا ساؤنڈ کا کیا مسئلہ ہے. اوکے میں آواز سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ کو آواز آنا بول کے، بہرحال کسی کو نہیں آ رہی بول رہا. اوکے یہاں بھی یہ ہے دیر سے 2 جگہ اس کو بیچارے کی ہوتی. تو ان کے اسکالر جو تھے وہ جو واز جو نصیحت جو اسپیچ دیتے تھے انہوں بولے کہ بھائی تم ایسا کرو کہ جادو تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا. تو اگر سے میجیشین بولے کہ کیوں لیٹ آئے تو بولنا کہ بھائی میرے گھر میں دیر ہو گئی. اور جو ہے نا اب گھر والے اگر سے آپ کو بولے کہ کیوں لیٹ پہنچے تو کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے لیٹ کر دیا، وہاں مجھے دیر ہو گئی. یوں کئی دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا. ایک طرف تو جادو سیکھتا تھا وہ، وہاں جب جادو میجیشین کے پاس جاتا تو وہ میجیشین وہ جو جادو رہتے حرام ہے سیکھنا، جادو کو سیکھنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ آزمائش کے لیے جادو اتارا ہے دنیا میں. پہلے پارے میں جو ہے نا اس کا ذکر ہے آپ کو. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتوں کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ، اور وہ جو ہے نا آ کے جادو سکھاتے تھے لوگوں کو. اور وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ مت سیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے یہ لوگوں کے لیے، اس کو مت سیکھو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن لوگ جو ہے کچھ پیسوں اور کچھ چیزوں کے لیے اس کو سیکھتے تھے، اور جو ہے لوگوں میں لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے جادو سیکھتے تھے. بالکل جادو جو ہے نا ہمارے پاس حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس کا کرنے والا. ایک قدم جب وہ نکالتا ہے باہر جادو کرانے یا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. تو بہت احتیاط سے رہنا ان معاملات میں. تو بہرحال تو وہ گزر رہا تھا تو جادو سیکھتا، ادھر جا کے جادو سیکھتا، اور ادھر آ کے جب اس وقت جو ہے چیزیں تھی تو بادشاہ کے حکم سے سیکھ رہا تھا وہ. اور دوسری طرف جب آتا تھا تو وہ کیا ہے اللہ کا کلام سیکھتا تھا، وہ دین جو سکھاتے تھے انہوں وہ دین اس وقت جو دین تھا اللہ کا وہ دین سیکھتا تھا. تو اب یہ سیکھتے سیکھتے اس کا جو ہے نا ایک دفعہ کیا ہوا، ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور ہے. کوئی جانور تھا، برا اسنیک تھا یا کوئی اور تھا، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ اس میں سے میں نے نکالا ہے. تو بہرحال وہ ایک جانور اس کو نظر آیا راستے میں. اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی تھی، یعنی کہ لوگ اسٹریٹ پہ وہ ایسے آ گیا تھا راستے میں کہ 2 طرف لوگ رہے تھے، ادھر سے لوگ ادھر جا سک رہے تھے نا ادھر سے ادھر جا سک رہے تھے. وہ بیچ میں لوگوں کو جو ہے نا وہ ستا رہا تھا. تو یہ کیا کرا، وہاں پہ جب پہنچا ادھر والے ادھر ہو سک رہے تھے نا ادھر والے ادھر ہو سکتے، سب لوگ جو ہے پریشان کھڑے ہوئے تھے. تو یہ بچے نے کیا کرا، دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ کون حق پہ ہے کون صحیح ہے. ان کے بچہ کیا بولا، میں دونوں کے پاس علم سیکھ رہا ہوں، ادھر جو ہے میجیشین کے پاس بھی سیکھ رہا ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ نیک آدمی کے پاس بھی علم سیکھ رہا ہوں. دونوں میں آخر ہے کون سا صحیح اس کو نہیں معلوم تھا لڑکے کو. اس نے کیا کرا، ایک پتھر اٹھایا ہاتھ میں اور بولا کہ اللہ کا دین جو سیکھ رہا ہوں میں وہ صحیح ہے یا جادوگر کا صحیح ہے. اور یہ کہہ کر کیا کرا، اس نے ایک پتھر لے کے پھینکا. پھینکتے ہوئے اس نے یہ کرا کہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، اگر اللہ جو دین میں وہ نیک آدمی سے جو سیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اگر، تو اس جو ہے جانور کو تو مار دے. وہ بچہ کیا کرا، وہ بچہ نے یہ بولا کہ یہ دعا کرتے ہوئے مارا. تو ہم کو یہ پتا چل رہا ہے یہاں پہ کہ ہم کوئی بھی عمل جب کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں پڑھ رہا ہوں مجھے یاد دلا دیجئے، اللہ تعالیٰ میں یہ جو ہے نا ایگزام اٹینڈ کر رہا ہوں مجھے اچھے مارکس دلا دیجئے. تو ہر چیز میں اللہ سے دعا مانگنا، جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ کو اس سے پہلے دعا کرنا. تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے. تو اس نے پتھر لے کے بولا کہ بھئی اگر یہ دین وہ نیک آدمی کا دین جو میں نے سیکھا ہے وہ بہتر ہے اچھا ہے وہی صحیح ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے تو لوگوں کو تاکہ اس سے نجات ملے. جیسے ہی وہ پتھر اس جانور کو لگا
وہ جانور مر گیا، وہ اینیمل جو تھا، جو بھی تھا بہرحال، تو وہ کیا ہوا، جیسے ہی اس نے پتھر مارا تو وہ مر گیا۔ تو سب لوگ جو ہے نا خوشی خوشی جو ہے ادھر ادھر ہونے لگے۔ اس کے بعد پھر یہ کیا کرا، یہ جا کے وہ اپنا جو نیک آدمی تھے جس کے پاس انہوں دین سیکھ رہے تھے، وہاں جا کے بچے نے یہ پورا قصہ سنایا۔ تو انہوں نے بولا کہ تم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے، مجھ سے بھی بڑھ کے ہو گئے، اب اللہ کی طرف سے تیرے پاس آزمائش آئے گی، اب جو ہے نا تم مجھ سے بھی بڑے ہو گئے، اب تمہارے پاس کیا ہوگی، اللہ کی آزمائش، اللہ تمہیں آزمائے گا۔ تم اللہ کی جو ہے نا نیک، جتنے نیک بندے ہوتے اتنے آزمائش آتے، اتنے تکالیفیں آتے، اکثر میکسیمم جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سوائے 2 پیغمبروں کے، سارے پیغمبر میکسیمم پیغمبروں کو بہت تکالیفیں آئی، بعض کو آرے سے کاٹا گیا، بعض کو جو ہے یعنی کہ مطلب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی، پتھر مارے گئے، پھونکا گیا، گردن میں کپڑے ڈال کے کھینچے گئے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اپنے اسماعیل علیہ السلام کو کیا ہوا، آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے، یعنی ہر پیغمبر کو، یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں ڈالا گیا، ان کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو یعنی کہ سوائے سلیمان علیہ السلام اور جو ہے ان کے 2 پیغمبروں کے علاوہ ساروں کو جو ہے نا تکالیفیں آئی، 2 جو بادشاہ تھے، دونوں والد اور بیٹے، تو ان کے علاوہ ساروں کو جو تکلیفیں آئی، تو اس میں جو ہے نا جتنے نیک ہوتے ہیں، جتنے اونچی اس کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اگر تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آزمائش تم پر بھی آئے گی، اگر ایسا ہوا تو کسی کو میری خبر نہ دینا، اگر تم پہ آزمائش آ گئی، تم کہیں تکلیف میں آ گئے تو کسی کو نہ بتانا کہ میں نے تم کو یہ سکھایا تھا بولتے۔ اب کیا ہوا، اب اس بچے کے پاس لوگ آنے لگے، جیسے ہی کوئی اچھے کام کرنے لگتے ہیں تو لوگ آنے لگے ان کے پاس، یعنی کہ جو اندھا تھا تو ان کو جو ہے نا ٹھیک کر دیتے تھے، جو لیپریسی ہوتا تھا، جزام، کوڑ جیسے وائٹ یہ ہوتا ہے، یہ تو بھی جو ہے اس کو کیور کر دیتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کیور کسی کے ہاتھ میں، جیسے ہم نے ابھی بتایا نا، کیور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں وہ شفا، تو وہ جب ان کو کیور کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم جب ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو یہ نہیں کہنا کہ مجھے ڈاکٹر کی دوائی سے شفا ملی، ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا، یا مجھے کوئی بھی چیز کے اس سے یہ الفاظ نہیں کہنا، ہم کو یہ کہنا کہ اللہ نے جو ڈاکٹر نے جو دوائی مجھے دی تھی اس میں شفا اللہ نے عطا فرما دی میرے لیے، اللہ نے اس میں شفا میرے لیے ڈال دی، میں نے یہ چیز کھائی تو اللہ نے مجھے اس میں شفا ڈال دی، تو یہ ہم کو بولنا چاہیے۔ تو یہاں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دی تھی کہ وہ اندھوں کو جو ہے ٹھیک کر دیتے تھے، اور کوڑ کرنے والوں کو جو ہے جو زام والوں کو وہ کر دیتے تھے۔ تو بادشاہ کے ایک نابینا وزیر تھے، تو کان میں بھی یہ آواز پڑی، بادشاہ کو بھی جب پتا، بادشاہ کے پاس ایک ان کے کیا بولتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر بولتے ہیں آپ اس کے، تو وہ جو ہے ان کے ساتھ تھے، تو وہ جو ہے نا اس کو پتا چلا، تو کہ بولے کہ بھئی ایک بندہ ہے، اس نے جو ہے آنکھ ٹھیک کر دیتا آنکھوں کو، یہ اندھا تھا وہ، تو اس نے کیا کرا، بہت سارے گفٹس وغیرہ لے کے اس کے پاس گیا، اور اگر تم مجھے شفا دے دے تو یہ سب تجھے دے دوں گا۔ وہ بچے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ شاید 1-2 منٹ میں بند ہوگی، پلیز جوائن کریے جلدی سے۔ تو پھر جو ہے شفا میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، اس نے یہی بولا۔ بچہ کیا بولا، ابھی جو میں نے کہا تھا، بولے کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا تو دینے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو وہ وزیر کو بلاؤ، تو اس کے وحدہ لا شریک لہ، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے، تو اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ کرے، اللہ واحد ہے، ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، معبود عبادت کے لائق ایک ہے، کون ہے، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر یہ تو کہے گا، یہ ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اسے دعا کروں گا۔ کیا ہے، یہاں بھی دعا کر رہے ہیں، وہ خالی ایسے ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ اللہ سے دعا کر کے ٹھیک کرتے، تو وہ بولے کہ دعا کروں گا میں، کہ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی، اور بادشاہ کے دربار میں آیا، وہ یہاں سے اچھا ہو کے جو ہے نا پھر بادشاہ کے پاس چلے گیا، اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا، جیسے اندھے تھے وہ کر رہے تھے، پھر وہ اپنے کام شروع کر دیے، اور آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے دیکھ کر تعجب کیا، بولا کہ یہ تو اندھا تھا، یہ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا پھر اس نے پوچھا اس سے وزیر سے،
بولا کہ تم تو اندھے تھے، اچھے کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے، بادشاہ نے کہا ہاں، یعنی میں نے، وزیر نے کہا کہ میرا رب. بادشاہ بولا کون؟ تو اس نے کہا میرا رب. تیرا رب کون ہے؟ تو بولا کہ میرا رب اللہ ہے. بادشاہ نے کہا اچھا، تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ میں تو تیرا رب تو میں ہوں. بادشاہ بول رہا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، میں تجھے پالنے والا ہوں، میں تجھے پیسہ دینے والا ہوں، میں تجھے عزت دیا ہوا ہوں، میں تیرا رب ہوں. تیرا رب دوسرا کون کیسا ہو سکتا؟ وزیر نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اس نے جب ایمان لا لیا تو اس نے بولا، کیا بولا؟ تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے، دونوں کا بھی رب، ہم دونوں کا رب بھی اللہ ہے. اب اس نے اسے مار پیٹ شروع کر دی. وزیر کو کیا کرنا؟ مارنا کرنا شروع کر دیا، اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کر دیا. اس کو مصیبتیں دینا لگا اسے، اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی، کس نے تجھے یہ سکھایا؟ آخر اس نے بتایا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا. اس نے کیا کرے بتائے کہ وہ بچے کو اسلام، وہ بچہ جو تھا اس کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا بلکہ بتایا. تو اس کے بعد ہاتھ پر میں نے، اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا. اس نے اسے بلایا، بچے کو بلایا، اب تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو. تو ان کیا سمجھ رہا تھا بادشاہ کہ میں جادوگر کے پاس بھیجا تھا، ان جادو سیکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بادشاہ کیا سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کی جادو کی وجہ سے، ان جو جادوگر سے جادو سیکھا تھا اس کی وجہ سے شفا ہوگی. تو اس نے پھر بلا کے اندھوں کو دیکھنا، بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے. اس نے کہا غلط ہے، اور اس نے بادشاہ نے بولا کہ تم تو اب جو ہے اندھوں کو ٹھیک کر دے رہے، کوڑے والوں کو ٹھیک کر دے رہے، بیماریوں سے نجات دے رہے لوگوں کی، اچھی جادو سیکھ لیے تم. تو بچے نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں کسی کو شفا دے نہیں سکتا، نہ جادو. شفا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. کہنے لگا یہ ہم کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے، صرف اللہ دینے والا ہے. یہ کیا بول رہا وہ، حالانکہ وہ جادو سیکھا وہ کرا، لیکن اس نے بولا کہ یہ جادو نہیں بلکہ شفا کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، یعنی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں. بادشاہ کیا بولا؟ شفا سب دینے کا تو میرے ہاتھ میں ہے، میں اللہ ہوں. بول رہا وہ بادشاہ بول رہا کہ میں اللہ ہوں. اس نے کہا، بچے نے کہا کہ ہرگز نہیں. کہا پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس نے سوال کیا. بادشاہ نے بولا کہ میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے. اس نے اب اسے بھی طرح طرح کی سزائیں دینے لگا. وہ بچے کو کیا کرا؟ پھر مصیبتیں شروع کر دیا. اس کو تو یہ کر دیا، اب اس کو بھی جو ہے طرح طرح کی جو ہے بچے کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد کیا کرا؟ جو نیک آدمی تھے ان کا پتہ لگایا اور اس کو بلایا. ان نیک آدمی کو اپنے پاس بلا کے ایمان کو، اسلام چھوڑ دو اور اس دین سے پلٹ جاؤ. اس سے انکار کیا تو کیا بولا ان بادشاہ؟ اب یہ دین کو چھوڑ دو تمہارا، اور اگر تم دین کو نہیں چھوڑیں گے، وہ بولے کہ میں دین کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس کے چہرے کو چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. آرے سے، جو آرا جو ہوتا ہے نا کٹ کرنے کا، سا جو ہوتا ہے، اس سے جو ہے اس نے کیا کیا؟ کٹ کر دیا. ان کے چہرے کو کٹ کر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. تو دین میں جب مشقتیں آتی ہیں تو اس پہ ثابت قدم جمے رہنا ہے. ہم کو یہ سبق یہاں سے لینا ہے کہ چاہے کتنی بھی تکلیفیں آئے، ہم ایمان نہیں چھوڑنا ہے. چاہے ہماری جان بھی چلے جائے، ہم کو ایمان نہیں چھوڑنا ہے. یہ تکلیف، موت تو برحق ہے، ایک دن ہم کو مرنا ہے، چاہے 100 سال ہو جائیں یا 50 سال ہو جائیں یا 100-200 سال ہو جائیں. موت جب تک اللہ نے نہیں لکھی، ایک پل آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو ایمان ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر ایمان چلا جائے تو آپ 200-2000 سال بھی جی لیں تو بیکار ہے. اگر ایمان رکھ کے ہم 1 سال میں ہی مر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 1 پل میں ہی مر جائیں ایمان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمیشہ ہم کو جمے رہنا ہے ایمان پہ. پھر کیا کرا اس نے؟ وہ بچے کو پکڑ لیا کہ تم بھی دین سے پھر جاؤ، مگر اس نے نہیں، انکار کر دیا. وہ بچے کو بولا تم بھی پھر جاؤ.
बोला, वो बच्चा बोला नहीं, मैं नहीं फिरूंगा। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि अपने सिपाहियों को बुलाया कि इसको ले जाके पहाड़ पे ले जाएं और इसकी बुलंद ऊपर जो पीक जो होती है उस पे ले जाएं और वहां से उसको ढकेल दें नीचे। तो ये क्या करे, सब लेके गए लोग, उनकी मिलिट्री जो थी, उनके फौज जो थे, और जो है क्या करे, वहीं से उसको लुढ़का दें बोले। चुनांचे ये लोग लेके जो है ना वहां पे पहुंचे, ये लोग इसे ले गए। जब वहां उसे धक्का देना चाहा तो उसने अल्लाह तबारक ताला से दुआ की। देखें फिर यहाँ पे क्या बताएगा, दुआ। अब जब तकलीफ में पहुंचे तो भी दुआ, खुशी में भी हैं तो दुआ। जैसे हमको सिखाया गया, सुबह उठते बैठते चलते फिरते हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, टॉयलेट से बाहर निकलना, घर से बाहर अंदर, मस्जिद से बाहर अंदर, सब जगह दुआ है। तो यहाँ भी इसने क्या की, दुआ की। अल्लाह ताला से क्या दुआ, अल्लाहुम्मा इक्फिनीहिम बिमा शिअता, अल्लाह जिस तरह चाहे मुझे इससे नजात दे। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं इन्हों क्या बोल रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे नजात दे। इस दुआ के साथ ही क्या हुआ, पहाड़ हिला, अल्लाह की मदद आई। जब वो सच्चे दिल से आदमी दुआ करता है तो अल्लाह की मदद आती है। तो अल्लाह की मदद आई, वो पहाड़ हिला और वो सब सिपाही लुढ़क गए, सिर्फ वो बच्चा बचा रहा। क्या हुआ, पहाड़ हिला, वो रॉक जो है हिला, हिलते ही जो है वो जितने ऊपर ठहरे हुए थे वो सब नीचे गिर के वो मर गए, ये बच गए। ये बच के फिर क्या करे, फिर बादशाह के पास पहुंच गया उन्होंने। वहां से वो उतरा और हंसी खुशी फिर उस जालिम बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ, मेरे सिपाही कहाँ हैं? फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे इनसे बचा लिया। क्या करे, क्या बोल रहे हैं ये, फिर इन्हों क्या बोल रहे हैं, अल्लाह ने। हर जगह देखें आप, ये नोट करें, हर जगह उन्होंने अल्लाह 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 कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे बचा लिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, और फिर कुछ सिपाही बुलाए, उसके बुला के क्या करा, उनसे कहा कि इसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ, कश्ती में बिठा कर ले जाओ और बीचों बीच समंदर में डुबो कर चले आओ। ये इसे लेकर चले और बीच में पहुंचकर जब समंदर में फेंकना चाहा तो इसने फिर वही दुआ की जो पहले अभी की थी दुआ उसने, फिर अल्लाह चाहे बचा ले मुझे, बोल दुआ की। तो बारे इलाही जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा। मौज उठी और वो सिपाही सारे के सारे समंदर में डूब गए। देखें फिर अल्लाह की यहाँ मदद आ गई। जैसे दुआ करे वो, अल्लाह की मदद उनके पास आ गई। और क्या करे, अल्लाह क्या करे, वो बच्चे को बचा लिया और जो उन पे जुल्म कर रहे थे उन सबको डुबो दिया अल्लाह ताला। फिर वहां पे बच्चा बच गया। फिर जो है ना फिर बादशाह के पास पहुंच गया। फिर बादशाह के पास आया और कहा, मेरे रब ने मुझे इनसे भी बचा लिया। अय बादशाह, तू चाहे तमाम तदबीरें कर डाल लेकिन मुझे हलाक नहीं कर सकता। तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुम मार नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। उसके बाद क्या बोले, जिस तरह मैं कहूँ इस तरह अगर करे तो अलबत्ता मेरी जान निकल जाएगी। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ अब तुमको, अगर वो तुम काम करेंगे तो मेरी जान, मैं मर जाऊंगा। इसने कहा क्या करूं, बादशाह क्या बोला, मैं क्या करूं? तो फरमाया कि अब यह क्या करें, ये देखें दावत दे रहे इन्हों जब ईमान लाए तो अब इसके बादशाहत में बहुत सारे लोग ईमान वाले नहीं थे, सारे के सारे लोग। तो अब उनको बुला रहे हैं ये तरीके से कि आ जाएं तो उनको मैं ये दावत दूं। तो क्या बोले, तो तुम लोगों को एक मैदान में जमा कर, फिर खजूर के तने पर सूली चढ़ा, खजूर के दरख्त के पास क्या कहे, ट्री पे मेरे को फांसी दे और मेरे तरकश में से एक तिनका निकाल कर मेरी कमान पर चढ़ा। तो जो है इनके तीर जो होते हैं ना, एरो जो बोलते हैं आप, उसको लेके बो और एरो से लेके उसको मारने के लिए बोला कि मेरे पास से वो ले लें, लेके जो है कमान पे लगा के क्या बोलना है उसके बाद, बिस्मिल्लाह रब्ब हाज़ल गुलाम, यानी क्या बोल रहे हैं, अल्लाह के नाम से शुरू जो इसका रब है, इस बच्चे का रब है। गुलाम बच्चे को बोलते हैं, यानी इसी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है। कहकर वो तीर मेरी तरफ फेंक, वो मुझे लगे और इससे मैं मरूंगा। चुनाचे बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपटी में लगा, इसने अपना हाथ इस जगह रख लिया और शहीद हो गया। वो जैसे वो यहाँ कनपटी पे मार लगा उसके, तो ऐसे हाथ रखा और इसी तरह शहीद हो गया। इसके इस तरह शहीद होते ही लोगों को इसके दीन की सच्चाई का यकीन हो गया। चारों तरफ से ये आवाजें उठने लगी कि हम सब इस बच्चे के रब पर ईमान ला चुके। असल जो बच्चे का जो मकसद था वो अल्लाह की बात, अल्लाह के रब, अल्लाह रब जो है, अल्लाह इलाह जो है वो पहुंचाना था लोगों तक। उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी। बोले कि मैं जान, लोग जब देखेंगे जब मेरी ये सब सारी चीजें, तो वो उससे जो है उनके दिलों पे असर होगा और वो फिर ईमान लाएंगे। तो वो क्या करे, सब लोग इकट्ठे आवाज, हर तरफ से आवाज करने लगे, हम सब इस बच्चे के रब पर ईमान ला चुके।
یہ حال دیکھ کر بادشاہ گھبرائے اور بادشاہ کہنے لگے اس لڑکے کی ترکیب ہم سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا یہ اثر پڑا کہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے۔ دیکھیں کیسی چال چلا یہ بچہ کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسی لیے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے، اصل اس نے مارا اس لیے تھا کہ جو ہے نا یہ اس کا دین جو ہے پھیلنے نہ پائے، میرے کو رب لوگ مانے، میں ہی رہوں، اس کے ڈر سے اس نے یہ سب کرا تھا۔ لیکن پانسا اس کا کام جو ہے نا الٹا ہو گیا تھا، یہ تیر لگا تھا اس کے بچے کو جو ہے اس نے مارا تھا، تو جتنے لوگ کھڑے تھے وہ سب سارے ایمان لے آئے اس بچے کے رب پہ، یعنی کہ اللہ پہ۔ پھر اس کے بعد کیا کرا تھا بادشاہ، کیا کیا کہ تمام محلوں کے راستے اس کے جو پیلیسز تھے وہاں کیا کرا ٹرنچز کھدا دیا پورے، اور اس میں کیا کرا لکڑیاں بھر دیا اور اس میں آگ لگا دی، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ جو بھی جو ہے اللہ کا دین ہے اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس کو چھوڑ دیں گے، جو نہیں کرا جو مسلمان ہے تو اس کو پکڑ کے اس کے آگ میں جلنا اس میں ڈال دیں گے۔ تو مسلمان کیا کرے، الحمدللہ انہوں نے صبر اور ضبط سے آگ میں جلنا منظور کر دیا، انہوں نے کیا کرے آگ میں جلنا منظور کر دیا۔ بادشاہ جب اس میں تنچوں میں آگ لگا دیا اور لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا، بولے کہ چلو اب ایمان سے پھر جاؤ، تم میرے کو رب مارو، تم اللہ کو رب مار رہے ہیں، بھول جاؤ ان کو، میرے کو مارو۔ تو لوگوں نے کیا بولا، نہیں ہم اللہ ہی کو رب مانیں گے۔ تو اس کو کیا کرا، اس آگ میں بولا اپنی ملٹری کو کہ بھائی اس میں ان لوگوں کو پھینک دو آگ میں۔ تو لوگ جو ہے نا صبر کے ساتھ اس آگ میں ان لوگوں کو گرا دیا گیا، تو اس میں لوگ گر گئے لیکن ایمان سے نہیں پھرے۔ یہاں بھی دیکھو آپ کو سبق یہ ہے کہ کیا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، جان بالکل چھوٹی چیز ہے، ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ جب خدا نہ خواستہ ایسے حالات آ جائیں تو ایمان کو ہم کو سلکٹ کرنا ہے، جان کو سلکٹ نہیں کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے، پورے ان لوگوں کو اس آگ میں ڈھکیل دیے۔ تو اس میں کیا ہوا، بہت سارے گرے، ایک خاتون کھڑی تھی، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ بچے کے ساتھ دودھ پیتا، چھوٹا انفینٹ ان کے ساتھ تھا، تو وہ اس میں آگ میں کودنے کے لیے وہ کر رہے تھے، آگ میں کودنے کے لیے ان کی ماں تھوڑا سا ڈر رہے تھے، تو کیا کرے انہوں، بچہ کیا کرا، بچہ جو ہے نا جب وہ جانے کے لیے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہے تو بچے نے بولا، بچہ اللہ نے ان کو بولنے کی صلاحیت بچے کو دے دی تھی، تو بچہ بولنے لگا کہ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو، تم حق پر ہو۔ بچہ حالانکہ اللہ نے اس کو زبان دے دی تھی، تو اس نے کیا بولا، اماں کیا کر رہی ہو، تم حق پر ہے، کود جاؤ آگ میں اور صبر کرو اور اس آگ میں کود جاؤ۔ تو وہ کیا کری، وہ عورت بچے کے ساتھ آگ میں کود گئی۔ یہ جو ہے نا صحیح مسلم کی بھی حدیث میں ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ تو یہ واقعہ بڑا دلچسپ بھی تھا، بہت تکلیف کے ساتھ وہ بچے کے ساتھ گزری سو بھی تھا، تو بہرحال اس کو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت تک جو ہے ایمان پر رکھے، ایمان پہ زندگی گزارے، ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سارے مصائب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، سارے آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم قابل نہیں ہیں آزمائشوں کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے بچائے۔ تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ اس میں ٹیسٹ میں جو ہے لیلاف قریشین جو سورہ قریش ہے اس کا ہم میننگز کو یہ کریں گے، تو انشاءاللہ میں وہ ڈیٹیلز آپ لوگ کو بھیج دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو ہے اس کا ڈیٹیل تھوڑا سا پڑھنا آپ لوگ کو اس میں پڑھ لے سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ مجلس کی دعا ہے، پھر دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کو پڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کئی ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جس میں بہت فضول باتیں ہوئی ہوں اور وہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اس کے گناہ جو اس مجلس میں ہوئے تھے بخش دیے جائیں گے۔ ہماری فضول باتیں تو نہیں ہوئی لیکن اس میں غلطی ہو سکتی، کچھ آگے پیچھے بات ہو جا سکتی، انسان کی زبان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ہم سب کی کوتاہی ہوتی، اللہ کی بات ہو رہی، قرآن کی بات ہو رہی، ہم لیزینس سے سن رہے ہیں یا جو ہے دلچسپی سے نہیں سن رہے تو یہ کمی بیشی ہو جاتی ہماری، کہیں کنسنٹریشن ہمارا کہیں اور طرف چلے جاتا، دل ہمارا کہیں اور طرف چلے جاتا،
تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے کے پورا پورا انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. جزاک اللہ خیرا احسن الجزا.